الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو بنایا ہے. زمین اور آسمان، چاند، ستارے، ساری کائنات کا نظام اللہ پاک نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہوا ہے. سورج کی گرمی اور اس کی روشنی، چاند کی چاندنی اور اس کی روشنی، ستاروں کی چمک، آسمانوں کی بلندی، زمین کی وسعت اور لمبائی چوڑائی، سمندروں کی گہرائی اور پہاڑوں کا وزن، بادلوں کا چلنا، ہواؤں کا پھیلنا، بارش کا ہونا نہ ہونا، یہ سب کے سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا انسان کو فائدہ نہ ہوتا ہو. یا تو براہ راست انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، یا اس چیز سے انسان تو فائدہ حاصل نہیں کرتا، لیکن دوسری مخلوق، دوسرے جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان جانوروں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے. زہریلی ہوائیں دنیا میں پھیلتی رہتی ہیں، ان کو یہ سانپ، بچھو وغیرہ اپنے اندر لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے انسانوں کو فائدہ ہوا سانپ اور بچھو سے بھی، کہ جو زہریلی ہوائیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اس سے انسان کو نقصان ہو سکتا تھا، لیکن سانپ نے، بچھو نے
اور اس طرح کی جو مخلوق ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، انہوں نے زہریلی ہوا کو، گیس کو اپنے اندر لے لیا تو انسان نقصان سے بچ گیا۔ راستوں کے کناروں میں بڑے بڑے درخت لگے رہتے ہیں، اس سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ راستے میں اڑنے والا گرد و غبار، دھول، ان سب کو وہ درخت اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں اور بارش کا پانی اپنے اندر جذب کر کے زمین کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے راستہ اپنی جگہ ٹکا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہوئی ہے، ان تمام سے انسان کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے یا پھر بالواسطہ فائدہ ہوتا ہے۔ فائدے سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ ابھی سردی کا موسم شروع ہوا ہے، گرمی کا موسم ختم ہوا، بارش کا موسم بھی ختم ہوا، سردی کا موسم آ گیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ کبھی رات کو وہ لمبا کر دیتا ہے، کبھی دن کو لمبا کر دیتا ہے، کبھی رات کو چھوٹا اور دن کو بڑا بنا دیا کرتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا کائنات چلانے کا ایک نظام ہے کہ کبھی رات لمبی ہو گئی، کبھی دن لمبا ہو گیا، کبھی رات دن میں داخل ہو گئی اور کبھی دن رات میں داخل ہو گیا، کبھی سردی کا موسم ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے۔ اس میں بہت سارے فائدے مضمر اور پوشیدہ ہیں۔ سائنس کے حساب سے دنیا کے اندر موسم کی تبدیلیاں کیوں ہوا کرتی ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کی تبدیلی کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے دعا مانگی، اجازت مانگی، اے اللہ میرے اندر اس قدر گرمی آ گئی ہے کہ خود میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جا رہا ہے۔ جہنم نے اللہ سے یہ باتیں کہیں کہ میرے اندر اس قدر گرمی اور شدت ہے کہ اس نے ایک حصے کو کھا لیا ہے، اس لیے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں ٹھنڈی ہو جاؤں، میرے اندر جو اتنی شدت ہے، گرمی ہے، اس کے اندر کمی آ جائے۔ تو اللہ پاک نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ وہ جب ایک مرتبہ جہنم سانس لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پوری زمین کے اندر موسم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، گرمی سب جہنم کے اندر چلی جاتی ہے اور پورا ماحول سرد پڑ جاتا ہے،
موسم بدل جاتا ہے اور سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ پھر چند مہینوں کے بعد جہنم نے جو سانس لیا ہوا ہے اس کو چھوڑتا ہے تو پوری زمین کے اندر گرمی آ جاتی ہے۔ تو موسم کا سرد ہونا یا گرم ہونا یہ دراصل جہنم کے سانس لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں بہت ساری عبرت کی باتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جہنم کے اندر اس قدر گرمی ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جا رہا ہے۔ تو اگر اس میں انسان کو ڈال دیا جائے تو اس کی حالت کس قدر بری ہوگی۔ انسان کو جہنم کی آگ کیسے جلا کر کے خاک کر دے گی۔ اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں لا یموت فیہا ولا یحیا، انسان نہ تو بالکل مر جاتا ہے اور نہ ہی بالکل صحت کے ساتھ زندہ رہتا ہے، بلکہ انسان درمیان میں رہتا ہے، موت کے قریب پہنچتا ہے، جہنم کی آگ اس کو جلا دیتی ہے، چمڑا جل جاتا ہے، گوشت پگھل جاتا ہے، ہڈیوں تک آگ کی اثر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے میں گوشت کو پیدا کرتا ہے، چمڑا پیدا کرتا ہے، انسان کی شکل اور صورت پہلے کی طرح واپس لوٹ کر آتی ہے، پھر اسے دوبارہ جہنم جلاتی ہے۔ اس طرح سالہ سال جہنم میں انسان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ انسان اگر جہنم میں چلا گیا تو اس کو کس قدر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سردی کے موسم اور گرمی کے موسم کے آنے پر ہمیں اس حدیث کی طرف توجہ جانی چاہیے جس میں جہنم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اندر اس قدر گرمی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کو سن کر کے اپنے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایسی آگ میں جانے سے محفوظ فرما، ایسے عذاب میں مبتلا ہونے سے، گرفتار ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اور سردی کا موسم آتا ہے تو وہ ساتھ میں اللہ کو یاد دلاتا ہے۔ گرمی کا موسم آتا ہے وہ اللہ کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ہے جو موسم کے اندر یہ تبدیلی لا رہا ہے۔ کبھی رات لمبی ہے، دن چھوٹا ہے، کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ دنیا میں جتنے انسان ہیں کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ رات کو لمبا کر دے اور دن کو چھوٹا کر دے، موسم کو سرد بنا دے یا سرد موسم کو گرم بنا دے؟ یہ کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ سورج کو نکالنے والا اور جلدی غروب کر دینے والا اور رات کو لمبا کر دینے والا کوئی نہ کوئی ہے جو اس سارے نظام کو اپنے ایک سسٹم کے تحت چلا رہا ہے۔ اسی کو ہم اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ تو کائنات کے ذرے ذرے میں، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اسے دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے کہ یہ سب کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور سردی کا موسم آتا ہے
انسان اپنے جسم کے اندر نرمی محسوس کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ سردی کے موسم میں ایمان والے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ سردی کے موسم میں زمین کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور انسان بھی زمین کی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس کے دل کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے۔ انسان کا دل، مومن کا دل سردی کے موسم میں نرم ہو جاتا ہے، اور ایسے موسم میں انسان کو عبادات کے ذریعے آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موسم ایسا ہے جس میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، سرد پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر غیظ اور غضب، غصہ، یہ چیزیں گرمی کے موسم کے بنسبت کم ہوتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان قیمتی اوقات میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی نزدیکی اور اس کا قرب حاصل کرے۔ سردی کا موسم آ کر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو، اس سے پہلے موسم گرم تھا یا برسات کا موسم تھا، اب دیکھو موسم بدل گیا، سردی کا موسم آ گیا۔ کس قدر گرمی تھی، آدمی پریشان رہتا تھا، ہر آدھے گھنٹے میں پانی پیا کرتا تھا، گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، اس قدر گرمی ہے۔ ہمارے علاقوں میں 40 ڈگری تک گرمی پہنچ جاتی ہے، دوسرے علاقوں میں 50-60 ڈگری تک، خود ہمارے ہندوستان میں گرمی بعض علاقوں میں 50 ڈگری سے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ تو موسم یہ بدل رہا ہے۔ اسی طرح اے انسان، تیری زندگی کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے۔ آج تو غریب ہے تو پریشان نہ ہو، محنت کر، کام کر، حلال طریقے سے نوکری، تجارت، بیوپار یہ سب کر، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ۔ ابھی جو تیری غریبی ہے اللہ نے چاہا تو امیری میں بدل سکتی ہے۔ آج تو فقیر ہے، کل کو مالدار بن سکتا ہے۔ آج تو اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے، لیکن حالت بدل کر کے تو خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس اور نا امید نہ ہونا۔ موسم کی تبدیلی آ کر کے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ موسم بدل رہا ہے، ساری کائنات کا نظام بدل رہا ہے۔ سورج نے اپنا ٹائم ٹیبل بدل دیا، چاند نے اپنا ٹائم ٹیبل بدل دیا، زمین جو کہ سخت تھی اس کے اندر نرمی آ گئی، ٹھنڈک آ گئی، فضا کے اندر ہوا جو ایک گرم چل رہی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اے انسان، تو ایک 6 فٹ کا ہے، تیری حالت کیوں نہیں بدلے گی؟ تیری حالت بھی بدلے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تو اپنے آپ کو بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی یا کسی آدمی کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کو نہیں بدلتا۔ انسان خود ارادہ نہ کرے کہ میں سدھر جاؤں، سیدھا بن جاؤں، میرا دل جو کہ ایک ناپاک ہے، گناہ کر کر کے میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالے دھبے دل کے اوپر پڑ چکے ہیں، کوئی اچھی بات میرے دل پر اثر نہیں کرتی ہے، میں اپنے دل کو بدلوں گا، توبہ کروں گا، استغفار کروں گا۔ جب تک انسان ارادہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قدرت کی یہ جو نشانی ہے، سردی اور گرمی کے موسم کی نشانی، اس میں اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں۔ اسی طرح یہ موسم آ کر ہمیں سبق دیتا ہے
کہ اے انسان دیکھ لے ساری کائنات کا نظام بدل گیا، موسم گرم تھا اب سرد ہو گیا ہے، اسی طرح تیرا بیوپار بہت گرم چل رہا ہے، بہت جیب کے اندر بینک کے اندر تیرا بیلنس جمع ہو رہا ہے۔ کبھی غرور اور گھمنڈ میں تکبر میں نہ رہنا، ایک دن وہ بھی آ سکتا ہے جس میں یہ سارا مال ختم ہو جائے، کوئی ایسا نقصان ایسی آفت آ کر تیرے اوپر پڑ جائے جس کی وجہ سے تیرا سارا مال تیری دولت ختم ہو جائے، کوئی بیماری ایسی اللہ نے دے دی جس میں لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے انسان کو غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں بڑا سیٹ ہوں، فلاں ہوں، نہیں۔ دیکھ لو ساری کائنات کا نظام بدل گیا، سورج کی گرمی سردی میں تبدیل ہو گئی، زمین کی گرمی ٹھنڈک میں بدل گئی ہے، اسی طرح تیرا گرم جیب بھی ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ آج تیرے پاس 10-12 آدمی گھومتے پھرتے ہیں، کل کو تو ایک اکیلا بازار میں کھڑا ہو سکتا، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا شکریہ ادا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کروں، صحیح راستوں میں اس کو استعمال کروں، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کروں، غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا، مساکین کا، غربا کا، مساجد کا، مدارس کا، دوست و احباب کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، حتیٰ کہ غیر مسلم بھائیوں کا بھی ہمارے اوپر حق رہتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے وہ مصیبت میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ تو سردی کا موسم آ کر ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذاب ہیں، گرم عذاب بھی ہیں، سام بچھو والے عذاب بھی ہیں، اور تلوار کے، ہتھوڑوں کے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے عذاب ہیں۔ اس میں ایک عذاب زمہریر کا بھی ہے۔ زمہریر کا مطلب سردی کا بڑا سخت عذاب۔ جہنم کے اندر اس قدر سردی ہوگی کہ انسان کا گوشت جم کر کے جھڑ جائے گا۔ سردی میں انسان کا جسم جم جائے گا اور اس کا گوشت جھڑ کر کے نیچے گر جائے گا، اور ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے اس زخم پر جب ہوا چلے گی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سردی کا موسم ہے، اگر آپ کی انگلی میں چاقو لگ جائے، ذرا سا زخم ہو جائے، ایک قطرہ پانی آپ اس پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں، وضو کرنا ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہوا بھی اس کو لگے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب جہنم کے اندر ایسا عذاب ہے، اس قدر اس میں سردی ہوگی کہ انسان کا پورا جسم جم جائے گا اور گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جھڑ کر کے نیچے گر جائے گا۔ انسان خود اللہ تعالیٰ سے جہنم میں دعا مانگے گا، اے اللہ جہنم میں بڑا سخت عذاب سردی کا آیا ہوا ہے، اے اللہ جہنم کو گرم کر دے، جہنم کے اندر گرمی پیدا کر دے تاکہ ہم اس سردی کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس قدر وہاں عذاب ہوگا سردی کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جہنم کی اس سردی سے پناہ مانگو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی اس سردی سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا ہے، اس کو اس عذاب سے بچا لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو نیک اور صالح بنا کر کے رکھے، اچھے اعمال کرے، نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ سردی کا موسم جہاں ہمیں اس طرح کے اسباق دیتا ہے،
ایسے ہی ایمان والے کے لیے خوشخبری بھی لاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کا موسم ایمان والے کے لیے بہار کا موسم ہے، خوشی کا موسم ہے سردی کا۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قصرا نہارہ فصاما وطال لیلہ فقاما، کہ سردی کا موسم ایمان والے کے لیے اس لیے خوشی کا باعث ہے کہ سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جب رات لمبی ہوتی ہے سردی کے موسم میں تو آدمی کی نیند جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ ابھی آج کل 8 سوا 8 بجے عشاء کی نماز مکمل ہو رہی ہے۔ ویسے تو مغرب کے بعد ہی کھانا کھا لینا صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیں گے، جو کھانا کھایا صحیح جگہ پہنچ جائے گا، نماز پڑھ کر فوراً جا کر گھر سو سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد بھی اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کو سوتے سوتے 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 8:15 بجے نماز مکمل ہو رہی ہے تو 9 ساڑھے 9 بجے تک آدمی بستر پر آرام سے جا سکتا ہے۔ اگر 9:30 بجے بھی وہ بستر پر چلا گیا، سو گیا، تو 6 گھنٹے کی نیند یعنی 3 ساڑھے 3 بجے اس کی پوری ہو جاتی ہے اور وہ اٹھ جائے گا، اور فجر کی اذان تقریباً 4:50 کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مل جاتا ہے۔ نیند پوری ہونے کے بعد بول رہا ہوں، ورنہ جن لوگوں کی عادت ہے کہ وہ نیند کم کرتے ہیں تاکہ تہجد کی نماز پڑھیں، ان کے لیے تو 2-2.5 گھنٹے کا وقت مل جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کا موسم ایمان والے کے لیے بہار کا موسم ہے، خوشی کا موسم ہے، کہ رات اس کی لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، تھکان بھی دور ہو جاتا ہے، اور تہجد کے لیے وقت بھی کافی مل جاتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے جو روزے رمضان میں چھوٹ گئے ان کی قضا ان دنوں میں رکھ سکتا ہے، یا نفل روزے اگر کوئی رکھنے کا شوقین ہے، دن نہایت چھوٹا ہے تو آسانی کے ساتھ نفل روزہ وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، دن چھوٹا ہے، دھوپ نہیں ہے، پیاس بھی نہیں لگے گی، وقت بھی جلدی گزر جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سردی کا موسم غنیمت والا موسم ہے۔ غنیمت کا مطلب کیا؟ ایسی چیز جو بغیر کسی قد و کاوش کے، بغیر کسی محنت کے انسان کو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے رمضان میں، خاص کر عورتوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو ان کو ان سردی کے موسموں میں جس میں دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھ کر کے اپنے قضا روزوں کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کے اندر نفل روزہ رکھنے کا شوق ہے، گرمی کے موسم میں نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو سردی کا موسم آ گیا تو اس میں نفل روزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے، تو اس سے بھی ان کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سردی کے موسم میں اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ گرمی کے موسم میں تو آدمی خوب پانی ڈالتا ہے، بہاتا ہے، ہاتھ پیر بھگاتا ہے، 3 بار چہرہ دھونا ہے تو 10 بار دھوتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں وضو کرنا ہو، وہ پہلے سوچتا میں بچھانے سے اٹھنا کہ نہیں اٹھنا،
माहौल ठंड है, सर्दी है, हवा भी चल रही है और टैंक में मौजूद पानी भी बर्फ की तरह फ्रिज में रखे हुए पानी से भी ज़्यादा ठंड है। आदमी सोचता है कि मैं उठूं कि ना उठूं, और उसको हाथ लगाना चाहे तो ऐसा लगता है जैसे करंट लगेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे दुनिया की हमारी जिंदगी बस ऐसी ही है, कभी सर्दी कभी गर्मी, सब चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो, बर्दाश्त करो सर्दी को। तुम बनाए ही गए हो इसलिए कि यहां मेहनत करो और वहां इसका नतीजा पाओ, आखिरत में इसका बदला मिलेगा। मेहनत करो, उठो, वजू करो और वजू भी मुकम्मल करो। जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा करके एक एक बार चेहरा धो लिया, एक एक बार हाथ धो लिया, अगरचे ज़रूरत के मौके पर, मजबूरी के वक्त में जायज़ है कि वो सिर्फ एक मर्तबा पूरा हाथ धो ले, एक मर्तबा पूरा चेहरा धो ले, लेकिन सुन्नत यही है कि 3-3 बार हर उज़्व को धोया जाए। तो आदमी सुस्त पड़ सकता है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर्दी के मौसम में तुम मुकम्मल वजू करो। इससे क्या होगा, आम दिनों में वजू में जो सवाब मिल रहा था उसका डबल सवाब सर्दी के मौसम में मुकम्मल वजू करने पर मिलेगा। चाहे गर्म पानी से करें चाहे ठंडे पानी से करें, वो आपकी मर्जी, लेकिन मुकम्मल वजू करना, मिसवाक भी हो और पूरा चेहरे का, पूरे सर का मसा भी हो, चेहरा भी 3 बार धोया जाए, हाथ पैर भी 3 बार धोए जाए। एक मर्तबा सहाबा की जमात सफ़र करके एक जगह जा रही थी, रास्ते में नमाज का वक्त आया, सहाबा वहाँ उतरे और वज़ू कर रहे थे, मौसम सर्दी का था। बाज़ सहाबा को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जल्दी जल्दी वो वज़ू कर रहे हैं सर्दी की वजह से, और उनके पैर खास करके एड़ी का हिस्सा चमक रहा था, यानी उसमें पानी नहीं पहुंचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, जहन्नम की सख्त वईद है उन एड़ियों के लिए जिनको वजू में नहीं भिगाया जाता है, तर नहीं किया जाता है। ऐसी एड़ियों को जहन्नम की सजा भुगतनी होगी। इसलिए हमें चाहिए, मौसम अगरचे सर्दी का चल रहा है, वजू को मुकम्मल किया जाए, पैरों को अच्छी तरह देखा जाए, एड़ी हमारी भीगी है या नहीं, पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा। बाज लोग क्या है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, अल्लाह माफ करता जी, जैसा तैसा वजू कर लेते हैं और बोलते हैं अल्लाह माफ करता, अल्लाह को मालूम नहीं का ठंड लगती है। अरे भाई, उसी अल्लाह ने फरमाया, जिस अल्लाह ने सर्दी का मौसम दिया उसी अल्लाह ने बताया कि वजू को मुकम्मल करो। जिस अल्लाह ने तुमको ये सर्दी की तकलीफ दी है उसी अल्लाह का आर्डर है कि वजू को सुन्नत के मुताबिक करो। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि अल्लाह माफ करेगा। जहां माफ करना है वहां माफ करेगा, जहां माफ नहीं करना वहां माफ नहीं करेगा। हमारे कहने से थोड़े अल्लाह माफ करेगा, वो तो अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बनाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है, उसके तहत हम काम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तब अल्लाह ताला हमें माफ करेगा। हदीस में आता है, सर्दी के मौसम में कोई आदमी रात में सो गया और नापाक हो गया और वो रात की अंधेरी में उठा और जा करके गुस्ल कर लिया, पाक साफ हो गया, अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है। अल्लाह ताला फरिश्ते से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, सर्दी का मौसम है, गरम बिस्तर में मेरा ये बंदा लेटा हुआ था, बिस्तर भी गर्म है, कमरा भी गर्म है, हीटर सब कुछ इसके पास मौजूद है, गरम गरम ये सोया हुआ था,
لیکن سردی کے ٹھنڈی کے اس موسم میں اس کو غسل کرنے کے لیے کس نے جگایا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ تجھ سے ڈرنے والا ہے اور تجھ سے امید رکھنے والا ہے، یہ ناپاک ہو گیا تو تیرے خوف سے اٹھ کر کے یہ غسل کرنے گیا، سردی کو ٹھنڈ کو برداشت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں نے اس کا ڈر دور کر دیا، اس نے جو مجھ سے امید باندھ رکھی ہے میں نے اس کی امید کو پورا کر دیا۔ اس قدر فضیلت ہے سردی کے موسم میں غسل کرنے پر۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اگر کوئی بندہ سردی کے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کر کے رات میں اٹھ کر چند رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوشی کا اظہار فرماتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو رات ابھی لمبی ہے اور 2-3 گھنٹے یہ سو سکتا ہے، تب جا کر فجر کا وقت آئے گا، لیکن میرا یہ بندہ گرم بستر کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا اور نکل کر کے وضو کیا اور میرے سامنے آ کر سردی کے موسم میں ٹھنڈ میں کامتے ہوئے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور ایسے موسم میں رات میں عبادت کر کے اللہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا۔ صحت کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں، آسانی کی حالت میں عبادت کر کے دعا کریں، اس میں اور تکلیف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، سخت تھکان ہو ایسی حالت میں نماز پڑھ کر دعا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو تکلیف برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو سردی کے موسم کو ہمیں بیکار جانے نہیں دینا چاہیے، اس میں راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی چند رکعتیں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں تو اندر قدم رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر باہر ہی سکھا لیں، کیونکہ اندر آپ آئیں گے بھیگے پیر سے، بھیگے ہاتھوں سے، تو مسجد کی چٹائی، حسیر، قالین یہ سب بھیگ جائیں گی، اور موسم سردی کا ہے تو وہ جلدی سوکھے گئے بھی نہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو نمازی آپ کے بعد آ کر وہاں نماز پڑھیں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ راستے بھر میں آپ کے ہاتھ پیر سے جو پانی کے قطرے پڑے وہ سب بھیگ گیا، دوسرے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے ان کو ٹھنڈ زیادہ لگے گی۔ اس کا بھی خیال رکھنا کہ مسجد کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہم اپنے ہاتھ پیر کو سکھا لیں، اس کے بعد اندر آئیں۔ اسی طرح ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں گرم پانی کا انتظام ہے، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، دوسروں کا بھی خیال رکھنا۔ پورے بکیٹ کا پانی خود ہی وضو کر لیا، دوسروں کے لیے گرم پانی چھوڑا ہی نہیں، یہ بالکل دوسروں کی حق تلفی ہے۔ دوسروں کا بھی خیال رکھنا اور ان کے لیے بھی گرم پانی چھوڑ دینا ہے۔ جتنا ضرورت ہے اپنے لیے اتنا ہی استعمال کرنا، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح وضو خانے میں ہم بیٹھ کر کے وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کرنے سے چھینٹیں دوسروں کے اوپر نہ پڑے، اس کا خیال رکھنا۔ موسم سرد ہے، ٹھنڈی کا ہے، تو وضو کی چھینٹیں ان کے اوپر پڑیں گی تو زیادہ تکلیف ہوگی، اور جس پتھر پر بیٹھ کر ہم وضو کرتے ہیں اس کو بھی سوکھا رکھنا ہے، بھیگا کر کے نہیں جانا۔ اور وضو کے فوراً بعد اگر کسی سے مصافحہ کرنا ہو، علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ سامنے والے کا حق یہ ہے کہ آپ اس سے مصافحہ کرنے سے پہلے سردی کے موسم میں اپنے ہاتھوں کو سکھا لو، بعد میں اس سے مصافحہ کرو، تاکہ آپ کے ہاتھوں کی سردی کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اندازہ لگائیے
وضو کے پانی کی سردی سے سامنے والے کو تکلیف دینے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آج ہم زبان سے، ہاتھ پیر سے لوگوں کو ستاتے ہیں، کسی کی جان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مال کے اوپر حملہ کرتے ہیں، عزت آبرو کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طرح سردی کا موسم ہے، ہم مسجد میں آ گئے، آ کر کے پورے فاسٹ میں 5 نمبر میں رکھ کر کے پنکھا چلا لیا۔ آپ کی برابر میں بھی دوسرے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، بیچارے بوڑھے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، ان سے پوچھنا کیا بڑے میاں فین ڈالوں یا نہیں، فین ڈالنے سے آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں، یا کتنے نمبر میں رکھنا ہے، ان سے اجازت لے کر پھر پنکھا چلانا ہے۔ خود سے آ کر کے ڈال لیا، آپ کے برابر میں بیچارہ جو نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے پنکھا چلانے سے اس کو ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا۔ اسی طرح سردی کے موسم میں خاص کر فجر کی نماز کے وقت لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو یہ جو دروازے ہیں، چاہے یہاں کا ہو، گھر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، دروازے وغیرہ کھلا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہوا اندر گھسے گی۔ دروازے بند رکھے ہیں، جتنے کھلے ہیں ان کو اتنا ہی کھلا رکھو، جو بند ہے ان کو ایسے ہی بند رکھو۔ خواہ مخواہ ہی آ کر کے پورے دروازے کھول دیے جس سے دوسروں کو سردی لگے، یہ غلط بات ہے۔ ایسے ہی گھروں کے اندر بھی آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، دروازہ آپ نے کھولا، باہر گئے، دروازہ بند کر دو تاکہ اندر ٹھنڈی ہوا نہ جائے اور بچوں کو، بیوی کو، ماں بہن وغیرہ کو ٹھنڈی سے تکلیف نہ ہو جائے۔ تو سردی کے موسم میں بھی بندوں کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی ایک حق یہ ہے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر سردی سے بچنے کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے چادر ہے، گرم گرم بیڈ شیٹ ہے، قالین ہے، موٹے موٹے گدے ہیں، ہیٹر ہے، فلاں چیز ہے۔ گھر سے باہر نکلیں گے تو سویٹر ہے اور مفلر ہے، ہاتھ میں گلوز ہے، شوز ہے، ساکس ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہمارے پڑوس میں بھی کچھ غریب ہیں بیچارے، آپ کے گھر کے سامنے یا آپ کے رشتہ داروں میں، محلوں میں بیچارے بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہے۔ صبح کے وقت میں اسکول جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، غریب بچے ہیں، سویٹر نہیں ہے، شوز نہیں ہے، ساکس نہیں ہے، سر کی وہ گرم ٹوپی نہیں ہے، تو گھر کے اندر اوڑھنے کے لیے صحیح بستر بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ صرف رمضان میں زکوٰۃ دے کر کے میں یہ سمجھوں کہ میں بڑا مسلمان، بیکار بات ہے۔ پوری زندگی ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کا، دوست احباب کا اور محلے میں رہنے والوں کا خیال رکھنا۔ بھی موسم سرد چل رہا ہے، میں تو گرم سو رہا ہوں، فلاں میرے محلے میں فلاں کنارے میں ایک گھر میں غریب لوگ رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس گرم بستر ہے یا نہیں۔ جا کے پوچھیں، گھروں کو تلاش کریں، معلوم کریں کہ آپ کے پاس سردی سے بچنے کا سامان ہے یا نہیں تو میں لا کر دیتا ہوں۔ سویٹر چاہیے، مفلر چاہیے، کمبل چاہیے، پانی کا ہیٹر چاہیے، جو آپ کو چاہیے مجھ سے جتنا ہو سکے میں کروں گا۔ یہ لوگوں کے حقوق میں سے ہے۔ جب بندہ اس طرح بندوں کا خیال کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرا بندہ دیکھو، یہ میرے دوسرے بندوں کا کتنا خیال کرتا ہے، گھر گھر جا کر کے پوچھتا ہے، مدد کرتا ہے، اس بیچارے کی بھی کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، چل میں اس کو بن مانگے ہی دے دیتا ہوں۔ تو لوگوں کی فکر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اللہ پاک آپ دعا نہیں بھی مانگیں گے آپ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں ہر موسم میں، ہر مہینے میں، دن میں، رات میں، ہر گھڑی اس کی عبادت کرنے کی اور اس کو راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔